ناظرین کی طرف سے آپ کو سلام. جب سے عمران خان جیل گئے ہیں ان کی پارٹی کے اندر جو گروپ بندی دھڑا بندی ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات وہ اب کھل کے سامنے آ چکے ہیں, اور خیبر پختونخوا میں تو خود جو باتیں ہم کئی عرصے سے کرتے آ رہے تھے کہ حکومت کمپرومائزڈ ہے, اب ان کی کابینہ کے لوگ ان کی کور کمیٹی کے لوگ کھل کے بول پڑے ہیں, ریزائن دے رہے ہیں, خیبر پختونخوا سے الگ استعفے آ رہے ہیں, پنجاب سے الگ استعفے آ رہے ہیں. اور یہ آپس کی لڑائیوں کی اصل وجہ کیا ہے اور کون اس کا ذمہ دار ہے, یہ گروپنگ ہو کیوں رہی ہے, آج اس کے اوپر ذرا تفصیل سے بات کریں گے. اور کون کس کے پاس جا کے, عمران خان کے پاس جا کے کیا پیغام لے کے جاتا ہے, عمران خان کی ہدایات آتی ہیں اور اس کو اپنے طریقے سے کون توڑ مروڑ کے پیش کرتا ہے, اس کے اوپر ہم ڈسکس کریں گے. پھر اڈیالہ جیل کے حوالے سے جب سے ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ محمد اکرم تبدیل ہوئے ہیں اس کے بعد وہاں پہ کیا تبدیلیاں آئی ہیں اور اس وقت عمران خان کے اوپر کیا پابندیاں ہیں, وہ بھی آگے چل کے ہم بات کریں گے. لیکن سب سے پہلے خیبر پختونخوا کافی عرصہ پہلے ہم نے لکھا تھا کہ یہ کمپرومائز حکومت ہے, آج ان کے وزیر نے کہہ دیا کہ یہ حکومت کوئی اور چلا رہا ہے. عمر جٹ صاحب ذرا یہ بتائیں کہ شکیل احمد صاحب جنہوں نے آج استعفیٰ بھی دے دیا ہے, کچھ عرصہ پہلے یہ عمران خان کے پاس گئے تھے تو کیا ہوا تھا؟ رضوان صاحب, ایک تو یہ جو سارا معاملہ ہے نا جو آپ نے اپنے انٹرو میں بات کی ہے کہ یہ آپس میں ان کی لڑائی والا سلسلہ نا یہ تو کھل کے سامنے آ رہے ہیں, اور یہ کوئی بعید نہیں ہے, یہ تھوڑے عرصے بعد یہ پریس کانفرنسز کر کے ایک دوسرے کے خلاف اتنا کچھ بولیں گے کہ کسی باہر بیٹھنے والے کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہ پی ٹی آئی کے خلاف کوئی بات کرے, کیونکہ یہ اپنے خلاف اتنا کچھ انہوں نے دلوں میں رکھا ہوا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ یہ اتنا ہیڈ آن ہوئے ہوئے ہیں. شکیل احمد کی آپ نے بات کی, ان کو آج کرپشن کے اوپر علی امین گنڈا پور جو وزیر اعلیٰ کے پی کے ہیں انہوں نے سمری بھیجی ہے گورنر کو کہ ان کو کرپشن کے اوپر ہٹایا جائے, اور یہ وہ کمیٹی کی ریکمنڈیشن کے اوپر انہوں نے بتایا کہ جو کمیٹی عمران خان نے پرفارمنس چیک کرنے کے لیے خیبر پختونخوا کی بنائی تھی. خبر یہ ہے کہ آج سے تقریباً 2 ہفتے پہلے چڑیل نے ہمیں یہ بتایا کہ 2 ہفتے پہلے شکیل صاحب گئے ہیں عمران خان سے ملنے کے لیے, اڈیالہ جیل میں ان کی ملاقات ہوئی ہے, اور اس سے پہلے انہوں نے ایک مطالبہ کیا تھا کہ جو CNW کا سیکٹری ہے وہ چینج کیا جائے. اچھا زبیر صاحب, اس میں بھی یہ CNW کے وزیر ہیں, کمیونیکیشن اینڈ ورکس کے وزیر تھے, جس میں بڑا مال ہوتا ہے. اس میں بھی ایک اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, ہم تھوڑا عرصہ پہلے آج سے تقریباً 2 مہینے پہلے خیبر پختونخوا گئے, میں اور رضوان, ہماری وہاں پر کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بھی بتایا کہ پرفارمنس کے حساب سے کرپشن کو انہوں نے ٹاپ پہ رکھا کہ کرپشن صوبے میں جاری ہے, اور اس میں جس محکمے کا سب سے پہلے ذکر آیا اس میں اسی CNW اور کمیونیکیشن کا آیا, اور انہی سیکٹری صاحب کا آیا کہ یہ 15% کے اوپر, مطلب انہوں نے یہ بات جو ٹھیکیداروں کے پیسے ہوتے ہیں نا, کمیونیکیشن اینڈ ورکس ڈپارٹمنٹ چونکہ یہ جو جتنے بھی تعمیراتی کام ہوتے ہیں یہ کیری آؤٹ کرتا ہے, وہ ٹھیکیداروں کے پیسے ریلیز ہونے تھے, 5 ارب روپے کی اماؤنٹ ریلیز ہوئی, اور جس دن یہ اماؤنٹ ریلیز ہونی تھی عمر صاحب کے اتفاق سے میں اور عمر صاحب پشاور میں ہی تھے اور سول سیکریٹریٹ کے اندر موجود تھے ہم, تو وہاں سے ہمیں جو ہے وہ پھر عمر صاحب کی چڑیل آ گئی, انہوں نے بتایا کہ 15% کمیشن جو ہے 15% کمیشن کے اوپر وہ رقم جاری کی گئی ہے, اور انہوں نے یہ بتایا کہ یہ کمیشن سیکٹری سے, پھر چیف سیکٹری اور پھر شاید وزیر اعلیٰ صاحب بھی اس میں اندر شامل ہوں, یہ اس وقت بتایا گیا تھا. پھر جب ہم واپس آئے تو میں نے اس کے اوپر ایک ٹویٹ بھی کیا تھا, اور آپ نے شاید دیکھا ہو کہ ہم نے کہا تھا کہ وہاں پہ معاملات کچھ اور چلا رہا ہے, عمران خان کی حکومت نہیں ہے, KP والوں کے ساتھ دھوکہ ہو گیا. اب شکیل صاحب سیکٹری کی شکایت لے کے عمران خان کے پاس گئے. شکیل صاحب کے بارے میں جو وہاں کی PTI کی لیڈرشپ ہے نا, موسٹلی وہ یہ مانتی ہے کہ شکیل ایک بہترین اچھا ایماندار 10 سال سے کابینہ عمران خان کے ویژن کے والا. اچھا, اب اس بات کو انڈورسمنٹ کیسے ملتی ہے کہ جب سیکٹری کیوں بدلے گا, سیکٹری تبھی بدلے گا نا جب منسٹر کو پتا ہوگا کہ یار یہ بندہ ٹھیک نہیں کام کر رہا, یا جو میں چاہ رہا ہوں یہ بندہ وہ کام نہیں کر رہا, یا یہ ڈکٹیشن کہیں اور سے لے رہا ہے. انہوں نے جا کے CM کو کہا, CM نے وہ نہیں چینج کیا, یہ پھر عمران خان کے پاس گئے. 2 ہفتے پہلے کی بات ہے, اڈیالہ میں یہ گئے, وہاں پر انہوں نے عمران خان کو سیکٹری چینج کے حوالے سے کہا, اور جب CM کو یہ پتا چلا کہ یہ اڈیالہ میں ان کی عمران خان سے ملاقات ہو گئی ہے تو وہ بھی اڈیالہ سے باہر نہیں نکلے ہوں گے کہ سیکٹری کو تبدیل کر دیا گیا. لیکن اب اس کا خمیازہ شکیل صاحب کو کیا بھگتنا پڑا کہ شکیل صاحب واپس آئے, KP پہنچے, وہاں پر اس شام کو جب ان کی عمران خان سے ملاقات ہوئی, ان کی ایک پریس کانفرنس ریکارڈ پہ پڑی ہوئی جو بیرسٹر سیف کے ساتھ انہوں نے پریس کانفرنس کی, اس میں انہوں نے اس بات کا ذکر نہیں کیا, سیکٹری کے حوالے سے بات کی, اور انہوں نے کہا جی یہ تبدیل کر دیا گیا, ہم عمران خان کے جو ان کا سوچ ہے KP کو لے کر ہم اس پر چلنا چاہتے ہیں, بات ختم ہوگی. لیکن جنہوں نے سیکٹری بدلا انہوں نے شکیل صاحب کو ٹارگٹ پہ رکھ لیا. چڑیل کا یہ بتانا ہے کہ جو الزام لگایا گیا ہے نا کہ شکیل صاحب جو منسٹر رہے ان کو ہٹایا اس بنیاد پر جا رہا ہے کہ جو کمیٹی پرفارمنس کی بنائی گئی تھی اس نے کمپلینٹ کی ہے کہ انہوں نے کرپشن کیا ہے.
جب کمیٹی کے لوگوں سے ہم نے یہ بات پوچھی، کمیٹی کے لوگ جو 3 ہیں ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، تو انہوں نے کہا ہم نے تو ابھی فائنڈنگز اپنی دی نہیں ہے. وہ کمیٹی بنے ہوئے بھی 2 ہفتے ہوئے ہیں. اس کے اندر اس میں جو انٹرسٹنگ چیز ہے نا کہ کے پی میں جو بیوروکریسی ہے، جو سیکٹریز ہیں وزارتوں کے، جو چیف سیکٹریز ہیں، جو ایڈیشنل سیکٹریز ہیں، یہ ابھی تک تبدیل نہیں ہوئے. یہ وہی نگران اور حکومت یہ والے چل وہی رہے ہیں. نگراں حکومت کس کی تھی؟ آپ سب کو پتہ ہے کہ کون نگراں تھے، کون نگراں حکومت چلا رہا تھا. یہ ان لوگوں کی حکومتیں تھیں، اور علی امین گنڈا پور بھی ان لوگوں کے ہی ماتحت ہیں اور ان لوگوں کے تحت ہی کام کر رہے ہیں. تو یہ ایسا ہی ہے کہ اگر کوئی کہے کہ علی امین گنڈا پور کی حکومت کرپشن کے خلاف ہے، تو یہ ایسا ہی ہے اگر کوئی کہے کہ ملٹری جو اسٹیبلشمنٹ ہے نا، ان کو کرپشن ان کے لیے ایک مسئلہ ہے. تو یہ جو لڑائیاں ہیں یہ کے پی کی حد تک نہیں ہے، یہ پنجاب میں بھی یہ لڑائیاں چل رہی ہے پارٹی کے اندر. کے پی میں مال بہت ہے کیونکہ وہاں پہ حکومت آ گئی ہے، وہاں پہ اس سطح تک معاملات چلے گئے ہیں. جو خیبر پختونخوا کے ایم این ایز یا ایم پی ایز جو ہیں وہ خان صاحب کے پاس جاتے ہیں، وہ یہی ذکر کرتے ہیں کہ ہمارے نہ ڈی پی اوز تبدیل ہو رہے ہیں، نہ سیکٹریز تبدیل ہو رہے ہیں، نہ ایون کہ اسسٹنٹ کمشنر کی تبدیلیوں کی شکایت جو ہے وہ عمران خان صاحب تک کی گئی تھی. اس کے بعد اے سیز جو ہیں وہ تبدیل ہوئے ہیں. تو یہ کیوں تبدیلیاں نہیں ہوتی؟ کرپشن کے جو معاملات تھے وہ تو ہم نے جب خیبر پختونخوا کی حکومت کو ابھی 100 دن بھی نہیں ہوئے تھے، تب جو شیر افضل مروت کے بھائی ہیں خالد مروت صاحب، وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ مشیر تھے آئی ٹی کے، تو ان کی بھی شکایات جب گئی تھی تو ان کی چھٹی ہو گئی تھی. کچھ اور وزراء کی بھی شکایت گئی تھی. ادھر خان صاحب کو جب شکایت لگی تو خان صاحب نے کہا اچھا میں ان کی باز پرس کر لوں گا، لیکن وہ نوجوان ہیں ان کو چلنے وشال یوسفزئی کا آپ ذکر کر رہے ہیں. نہیں، وہ ان کی تو کرپشن کی شکایت نہیں تھی نا، ان کے تو اور کچھ اور مسائل روحانی معاملات ہیں، کچھ ڈسپلنری ایشوز تھے. لیکن اس کے اوپر پھر خان صاحب نے یہ کہہ دیا تھا کہ نہیں ایک اور موقع دے دیں. لیکن علی امین گنڈا پور صاحب اتنے بڑے سمجھدار ہیں، ان کو پتہ چل گیا تھا کہ ان کی جو آپ کیا کہیں گے کہ لائن ہے یا ہاٹ لائن جو ہے نا، وہ یہ ہاٹ لائن کے ساتھ کنیکٹ ہے. تو اب علی امین گنڈا پور صاحب جو خان صاحب کو کوئی بات پہنچانی ہوتی ہے نا، وہ پھر ان کے تھرو پہنچاتے ہیں. اور اب مزیدار بات یہ ہے کہ جو پنجاب کے معاملات ہیں نا وہ بھی پشاور سے طے ہو رہے ہیں، وہ بھی پشاور سے چل رہے ہیں. خیر پشاور میں تو علی امین گنڈا پور صاحب نہیں بیٹھتے، وہ تو کے پی ہاؤس میں ڈیرہ ہی لگا رہتا ہے. 4-5 دن اسلام آباد میں ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد ڈی آئی خان چلے جاتے ہیں. اور کے پی میں جو حکومت چل رہی ہے وہ میٹنگ کرنی ہو تو آن لائن کرتے ہیں، آن لائن کرتے ہیں. اور باقی معاملات وہ فیصل امین گنڈا پور صاحب ہیں، ان کے بھائی ہیں. حالانکہ ان کے پاس کوئی خیبر پختونخوا حکومت میں کوئی عہدہ نہیں ہے. ایک میرے خیال سے وہ کوئی فوکل پرسن بعد میں بنا دیا تھا، وہ زیادہ معاملات دیکھ رہے ہیں. پنجاب میں بھی بہت زیادہ انفلوئنس ہے. اب پنجاب میں جو یہ حماد اظہر کا استعفیٰ ہے، اس کے پیچھے بھی تانے بانے جو ہے نا وہ خیبر پختونخوا سے جڑتے ہیں. اچھا. اور بتایا یہ جاتا ہے کہ جو خیبر پختونخوا میں ایک مشیر صاحبہ جو ہیں جن کا نام آپ نے لے لیا ہے، وہ چونکہ گڈ بکس میں ہیں، اور عمران خان کی جب گڈ بکس میں کوئی آ جائے تو ان کی ہاٹ لائن بھی ڈائریکٹ ملی ہوئی ہے. تو علی امین گنڈا پور صاحب کوئی بات اگر پہنچاتے ہیں تو وہ بھی اس ذریعے سے پہنچاتے ہیں. تو یہ علی امین گنڈا پور اور حماد اظہر کی اپنی بھی جو ٹسل ہے نا وہ شروع ہو چکی تھی. ایک کوئی لڑائی کا بھی ذکر ہوا ہے، سنا ہے نہیں وہ لڑائی بھی ہوئی ہے. دوست دیکھیں سیاست میں کوئی دوست نہیں ہوتا، سیاست میں کوئی دوست نہیں ہوتا. نہیں علی امین گنڈا پور نے رکھا تو نہ رکھتے تو کیا کرتے؟ لوگ بھی سوال پوچھتے ہیں نا. اب جو کے پی ہاؤس اسلام آباد ہے، یہاں پہ صنم جاوید صاحبہ ٹھہری ہوئی ہیں، وہ عالیہ حمزہ کو بھی بلائے نا. اسی طرح سرکاری جو پروٹوکول خیبر پختونخوا ہاؤس میں دیا ہوا ہے ان کو بھی دیں، عائشہ علی بھٹو کو بھی دیں، اور بھی بہت ساری خواتین ہیں ان کو بھی دیں نا. تو یہ تو کچھ چیزیں جو ہے نا وہ دکھانے کے لیے ہوتی ہیں کہ ہم دیکھیں جی اپنی پارٹی کے ساتھ، اپنے پارٹی کے ورکرز کے ساتھ کھڑے ہیں. کے پی میں جو لوگوں کو اغوا ہو رہا ہے وہ سارا معاملہ، خیر ہم ڈریگ ہو جائیں گے وہ پنجاب والا معاملہ کے اوپر. اچھا یہ جو لڑائی ہوئی تھی نا حماد اظہر کی اور علی امین گنڈا پور صاحب کی، یہ لڑائی اس بیس پہ ہوئی تھی کہ حماد اظہر نے کہا تھا کہ تم جو ڈائریکشن لے رہے ہو نا وہ ڈائریکشن لے رہے ہو جدھر تم لوگوں نے پہلی کیبنٹ میٹنگ کی تھی کور کمانڈر اس میں، تو آپ لوگ وہاں سے ڈائریکشن لیتے ہیں، وہاں سے ڈائریکشن لینا چھوڑ دیں. کے پی حکومت ہماری پی ٹی آئی کی اسٹرینتھ بننے کے بجائے یہ ہماری کمزوری بن چکی ہے. تو اس کے اوپر حماد اظہر کو علی امین صاحب نے کہا کہ تم بھی منظر عام پر آؤ نا. خان نے کتنی دفعہ تمہیں کہہ دیا کہ جاؤ پنجاب لیڈ کرو، تم نہیں آئے. پھر یہ جو ہوا تھا 13 اگست کی رات کو، تو پھر حماد اظہر صاحب منظر عام پر آ گئے. سوابی جلسے کے بعد یہ ساری لڑائیاں ہوئی ہیں. خیر اس کے بعد اب حماد اظہر کا استعفیٰ اور لاہور کی جو صدارت ہے نا، یہ بیسیکلی حافظ فرحت عباس، یہ معاملہ چل رہا ہے. ایک تو میاں اسلم اقبال صاحب ان کا اور حماد اظہر صاحب کا ان کی ٹسل ہے. حماد اظہر صاحب جو ہے وہ چاہ رہے تھے کہ حافظ فرحت عباس جو ہے وہ پارلیمانی لیڈر ہو جائیں،
ظاہر ہے دوسری طرف جو ہے وہ میاں اسلم اقبال ہیں. اب میاں اسلم اقبال صاحب لاہور کی صدارت کے اوپر بھی کوئی, ہاں لاہور کی صدارت پہ بھی وہ استعفیٰ آ گیا, لاہور کی صدارت ہے بنیادی جھگڑا. لیکن میاں اسلم اقبال صاحب ٹھیک ہے وہ بھی انہوں نے بھی قربانیاں دی ہوں گی, ان کی بیٹی کے بھی جہیز جو ہے وہ لوٹ کر لے گئے تھے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ ابھی تک اپنا کو صوبائی اسمبلی کی سیٹ کا حلف تک نہیں اٹھا سکے. لیکن یہ لڑائیاں جو ہے نا, دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت عمران خان جو سب سے بڑی لڑائی لڑ رہا ہے اس قوم کے لیے, اس ملک کے لیے, اور ان کی پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ایشوز پر, پٹی ایشوز کے اوپر, عہدے کے لیے. آپ نے دیکھا اس پارٹی کے اندر چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے لیے لڑائی ہوتی رہی. آپ نے دیکھا کہ اس پارٹی کے اندر چیئرمین سینٹ کی, یہ اپوزیشن لیڈر سینٹ کی لڑائی ہوتی رہی. اس میں پہلے بیرسٹر علی ظفر آئے, اس میں پارلیمانی لیڈر کے لیے زین قریشی کا پہلے نام آیا قومی اسمبلی میں, پھر وہ ایک اور تھے جو فوڈ سیکیورٹی کے وزیر بھی رہے ہیں, جی وہ جنگ والے تھے, جنگ والے صاحبزادہ نام اسکپ ہو گیا, بہرحال ان کا نام بھی تھا. پھر زرتاج گل کا نام جو ہے وہ فائنل ہوا. تو یہ لڑائیاں چھوٹی چھوٹی ایشوز کے اوپر لڑائیاں ہیں. کے پی کے جو ایم این ایز ہیں وہ تنگ ہیں, خیبر پختونخوا حکومت سے وہ بالکل بھی مطمئن نہیں ہیں, وہاں پر بھی معاملات اور طرح کے چل رہے ہیں. پنجاب میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی لیڈرشپ ہی نہیں ہے, لیڈرشپ سامنے آئے, کوئی لیڈ کرے. لیکن یہ فیصلے کون تبدیل کرواتا ہے جی؟ یہ کل حماد اظہر نے ٹویٹ کے اندر یہ ذکر کیا کہ ایک لابی ہے اور وہ لابی جو ہے وہ اپنا کامیاب ہو جاتی ہے, پھر ایکسس بہت سے لوگوں کو نہیں ہے, بہت سے لوگوں کو زیادہ ایکسس نہیں چاہیے. ٹائمنگ چیک کریں, حماد اظہر ریزائن کر رہا ہے, تھوڑی دیر بعد عمر ایوب اس کا ریزائن ایکسیپٹ نہیں کر رہا, تھوڑی دیر بعد اس کے فوراً بعد حماد اظہر عمر ایوب سے کوسچنز کر رہا ہے, پھر اسی ٹائم میں مین وائل میں میاں اسلم اقبال کا ایک ٹویٹ آتا ہے جس میں بتاتے ہیں کہ میں عمران خان کا شکریہ ادا کرتا ہوں, انہوں نے ہمیشہ میری بات مانی ہے. اس سے یہ تو بات کلیئر ہوگی نا کہ ان کو صرف اور صرف جو عہدے ہیں ان کے اوپر اپنی گرپ جہاں پر کمزور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے وہ بندہ وہاں سے بولنا شروع کرتا ہے اور اگلے کی مخالفت کرتا ہے. اور یہ سفارش جب جاتی ہے نا بڑی تگڑی جگہ سے, بڑی تگڑی جگہ سے سفارشیں جاتی ہیں جب یہ فیصلے تبدیل کروانے ہوتے ہیں. دیکھیں نا علی ظفر کو اپوزیشن لیڈر بنایا گیا, تبدیل کر دیا گیا کہ جی وہ حافظ فرحت عباس کا نام آیا, وہ بھی تبدیل ہو گیا. اس وقت جو عمران خان کو ایکسیس ہے نا, عمر ایوب, شبلی فراز, ان لوگوں کو بھی وہ ایکسیس نہیں ہے جو مشال یوسف زئی کے پاس ہے. ایگزیکٹلی یہ پرابلم ہے. اور علی امین گنڈا پور جو ہے ان کو بھی پتہ ہے, ان کا بھی میرے خیال سے سال بھی نہیں ہوا کہ پارٹی کے اندر ہے, مشیر ہیں, وکیل رہنما ہیں, اور یہ عمران خان کی اہلیہ کی ترجمان ہیں, رہی ہیں جب وہ اڈیالہ جیل اپنے بنی گالہ. اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ بشرا بی بی نا کبھی بھی ان کا پارٹی کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے, لیکن ان کا جو بشرا بی بی کی ترجمانی کا جو نوٹیفیکیشن ہے نا وہ پی ٹی آئی نے باقاعدہ جاری کیا ہے. اس کی مشال یوسف زئی کا. یہ بڑے انٹرسٹنگ بات ہے, کبھی بھی ان کا پارٹی کے ساتھ بشرا بی بی کا تو کوئی تعلق نہیں ہے. دیکھیں نا, پھر اگر ہم بات کریں گے تو آپ لوگ بھی اس پہ اوپر آبجیکشن کریں گے اور ہمارے ناظرین بھی کریں گے کہ سب کی نظریں جو ہے نا, یہ سب کا جو اعتراض ہے وہ ایک ہی سائڈ پہ کیوں ہوتا ہے. اور یہ لوگ بات کرتے ہیں سامنے تو, اور ٹویٹس میں جو ذکر نہیں کرتے, لیکن آف دی ریکارڈ یہ سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یار اصل جو پیچھے فیصلہ ہے نا عمران خان کے, جو فیصلے عمران خان سے, یہ کون کرواتا ہے؟ کل حماد اظہر نے بھی یہ سوال کیا ہے اور باقی لوگ بھی یہ سوال کر رہے ہیں کہ یہ فیصلوں کے اوپر کون اثر انداز ہو رہا ہے. اچھا اڈیالہ جیل میں والی بات زیادہ ہے. دیکھیں اس میں نا ایکسیس حماد کی بات میں بھی ایک چیز جو پوائنٹ آؤٹ اس نے کی کہ اس ٹائم وہ لوگ فیصلے کر رہے ہیں جو عمران خان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں. حماد اظہر اب نہیں, ظاہری بات ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں گرفتاری کے حوالے سے بھی وہ ریلکٹنٹ ہے کہ میں سامنے آؤں گا تو گرفتار ہو جاؤں گا, اس سے بھی وہ بچ رہا ہے. اور پھر جو لوگ ملاقاتیں کریں, دیکھیں یا تو آپ جو ملاقاتیں لوگ زبیر صاحب جو لوگ ملاقاتیں کر رہے ہیں, یا تو پھر یہ لوگ بیٹھ کے ان کو بھی اعتماد میں لینا. ان کو نہیں جی, پارٹی کے اندر ایک چھوٹی موٹی امریت بنی ہوئی ہے, ہر مختلف گروپس ہیں, لیکن جب عمران خان آئیں گے تو یہ جس کو جتنی ایکسیس ملتی ہے نا اس نے اتنا جو ہے نا اپنی ورت بنائی ہوئی یا اپنی واردات ڈال رہا ہے. تو اڈیالہ جیل کی ہم بات کر رہے تھے, تو اڈیالہ جیل میں نا کچھ چیزیں, وہ محمد اکرم صاحب کی بھی گرفتاری ہوئی, تو بہت سارے لوگ یہ بھی پوچھ رہے تھے کہ یار اس میں اب کیا تبدیلیاں آئیں گی یا کیا تبدیل ہوں گی. تو بات یہ ہے کہ وہاں پر اگر 3 اردلی پہلے کھڑے تھے تو 5 کھڑے کر دیے جائیں گے. اب عمران خان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا, کھانا پینا تو بند نہیں کیا جا سکتا.
اور یہی دو چیزیں ہیں نا جو کھانا پینا اگر بند کر دیں تو تب ہی مسئلہ ہوگا کہ یار بھوک لگے گی پیاس ہوگی. بیسکلی تو زبیر صاحب جو اس میں جو آپ نے چونکہ اڈیالہ جیل کا ذکر کیا, جو محمد اکرم ہیں ان کو 2 مہینے پہلے اپنے عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا, اور ان کے اوپر الزام یہی تھا کہ وہ عمران خان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, اور وہ فیسیلیٹیشن یہی تھی کہ عمران خان کو کبھی کوئی چیز ضرورت آ جاتی تھی تو وہ ان کو دے دیتے تھے, جو ظاہر ہے کہ جیل مینول کے مطابق وہ کام کرتے تھے. میں آپ کو بتاؤں جیل مینول, مجھے چیز سمجھا دیں, یہ جو نوم چومسکی جب عمران خان کی حفاظت یا عمران خان کی صحت کے بارے میں یا عمران خان کی جان کے حوالے سے کوئی بات کی جاتی ہے, اس ٹائم پہ یہ نوم چومسکی آ کے اس کو اتنا بتاتے ہیں کہ وہاں پہ کیمرے ہیں, وہاں پہ ایجنسیز کے لوگ ہیں, وہ باقاعدہ علیحدہ بلاک ہے, وہاں پہ کسی کی ایکسیس نہیں ہے, وہاں پہ کوئی جا نہیں سکتا, صرف یہ ہے وہ ہے, کتنا اس کو سیکیور بتاتے ہیں. اور جب محمد اکرم جیسے لوگ پکڑتے ہیں تو یہ بتاتے ہیں کہ یہ فیسیلیٹیشن کر رہے تھے. وہ یار تم لوگ کیا دیکھ رہے تھے اگر وہ فیسیلیٹیٹ کر رہے, ایسا کیا فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, محمد اکرم صاحب کا جو ہے نا وہ ڈائریکٹ رابطہ تھا عمران خان کے ایک قریبی ساتھی ہیں ان کے ساتھ, ٹھیک ہے. وہ فیسیلیٹیشن کیا کرتے تھے کہ وہ یہ فیسیلیٹیشن ہوتی تھی کوئی چھوٹی موٹی جو چیز عمران خان کو اگر دینی ہے نا, وہ ان لوگوں سے اجازت نہیں لیتے تھے جن کے پاس اڈیالہ جیل کا کنٹرول ہے, ٹھیک ہے. اور وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی تھی کہ جو جیل مینول سے آؤٹ آف دا وے جا کے وہ کوئی اتنی فیور دے رہے تھے. وہ اگر چھوٹا موٹا کوئی کاغذ کا ٹکڑا چاہیے خان صاحب کو, وہ کاغذ دے دیتے تھے, ان کو ایک پین دے دیتے تھے, اس کاغذ کے اوپر خان صاحب اپنے جو آرٹیکلز کے لیے کچھ نوٹنگ کروانی ہے, نوٹس لکھوانے ہیں جو باہر جاتے تھے, اس میں ان کی فیسیلیٹیشن تھی. اس کے علاوہ اگر کوئی کتابیں پہنچانی ہیں تو یہ ان کی فیسیلیٹیشن تھی. اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی فیسیلیٹیشن جو ہے نا, وہ اڈیالہ جیل کی ان کی اپنی سرکاری رپورٹ آ چکی ہے, وہ سب دیکھ چکے ہیں کہ وہ کس سیل میں کس طریقے سے وہاں پر رہ رہے ہیں. اگر چلے ان کا بیانیہ مان لیتے ہیں کہ بھائی وہ بہت بڑی فیسیلیٹیشن اور اتنی بڑی رابطہ کاری کر رہا تھا, تو 1 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا عمران خان کے جیل میں ہے, تو پھر یہ آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز کی فیلئر ہے کہ قیدی کو اتنی زیادہ جو ہے وہ فیسیلیٹیشن تھی نہیں یار. بیسیکلی سر یہی تو بات ہے, دیسی چکن تتر بٹیرے, وہ پہلے اگر محمد اکرم کی وجہ سے ملتے تو کیا آپ یہ مانیں گے کہ محمد اکرم چلا گیا ان دیسی یار دیسی ککڑ یا تتر بٹیر, یہ تو آپ پیسے دے کے کوئی عام قیدی بھی بنوا لیتا ہے یار, اور وہ بھی باہر نہیں ہوا. یہ یہی کہہ رہے ہیں نا, محمد اکرم آئی کرتا سی, دیسی چکن پہنچاتا, تتر دیتے, بٹیرے دیتے, ہوش تو علاوہ کاپی پین تو علاوہ اور کی دے سکتا. دیکھیں اس میں دیکھیں وہ جو سارا بیانیہ بنایا جا رہا ہے نا, میں جو بات کر رہا تھا کہ 2 مہینے ہو گئے اس کو ہٹائے ہوئے, اور اب جا کے اس کی گرفتاری اس وقت ہوئی ہے جب جنرل فیض کو گرفتار کر لیا گیا ہے. اب یہ صرف کہانیاں بنائی جا رہی ہیں, جوڑا جا رہا ہے اسی طرح کی کہانیاں, جس طرح آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگوں نے آج صبح ٹی وی چینلز پہ یہ چلایا کہ جی رؤف حسن نے ایک صحافی سے رابطہ کیا ہے. اور بھائی سیکٹری انفارمیشن صحافی سے نہیں رابطہ کرے گا تو کس سے رابطہ کرے گا؟ تو یہ صرف جوڑا جا رہا ہے, ایک ماحول بنایا جا رہا ہے کہ کسی طرح عمران خان کے خلاف کچھ بھی نہیں ملا. زبیر صاحب کل بڑی خوبصورت بات آپ نے کی کہ یار 9 مئی اگر فیض نے کروایا تھا تو پھر لوگوں کو کیوں آپ نے جیلوں میں ڈال رکھا تھا. تو اس سے آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ کوئی بھی پلان ان کا کامیاب نہیں ہوتا نا, اگلے پلان پہ چلے جاتے ہیں. اب یہ فیض والی کہانیاں چل رہی ہیں پچھلے 3-4 دن سے, لوگ بھی ڈسکس کر رہے ہیں, ہم بھی ڈسکس کر رہے ہیں. اس میں دیکھیں گے کہ کوئی کامیابی نہیں ہے, لوگ ان کے اس کو نیریٹو کو خرید نہیں رہے. اس کے بعد یہ اگلے پہ چلے جائیں گے اور پچھلا ادھر ہی ادھورا رہ جائے گا. یہ کچھ درجنوں قسم کے رضوان صاحب سہولت کاری پہ محمد اکرم کو پکڑ لیا, جو کمشنر راولپنڈی غائب ہے, وہ سہولت کاری مان رہا تھا کہ ہم نے سہولت کاری کی حکومت کی, انہوں کیوں نہیں. اور محمد اکرم جو ہے نا پکڑا نہیں ہے, وہ اغوا ہے. بیسیکلی اس کو اغوا کہنا چاہیے. جو ٹی وی پہ چلا رہے ہیں نا, جب سارے ٹی وی پہ جو چلا رہے ہیں گرفتار وہ ہوتا ہے جو 24 گھنٹے بعد مجسٹریٹ کے سامنے پیش ہوتا ہے, وہ اغوا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو جنرل فیض کے متعلق بہت سارے لوگ انکشافات کر رہے تھے کہ بھئی وہ اس میں بھی انوالو تھا, وہ اس میں بھی انوالو تھا, وہ میڈیا بھی چلا رہا تھا, وہ کیمرہ میں کو بھی کنٹرول کر رہا تھا. ہمیں تو پتہ ہے, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ حکومت بھی چلا رہا تھا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج کی حکومت کون چلا رہا ہے. یہ جو 16 اگست 2024 کی ریٹائرمنٹ ہونے کے بعد آپ سے پتہ چلائیں گے کیا جنرل فیض نے جو بطور ڈی جی سی اور ڈی جی آئی جو کام کیا, وہ اس سے پہلے اور ان کے بعد جو ڈی جی سی اور ڈی جی آئی نے کیا وہ نہیں, وہ بھی وہی کام کر رہے ہیں نا. ان کا بھی ذکر کریں. آج میڈیا کو کون کنٹرول کر رہا ہے, آج میڈیا کو کون کنٹرول کر رہا ہے, بتایا جائے نا کہ کون میڈیا چینل نہیں, کون چینل مالکان کو ٹیلی فون کروا رہا ہے, کس کے کہنے پر ٹی وی شوز کے جو ہے نا گیسٹ تک مینج ہوتے ہیں, کس کے کہنے پر تک یہ تک بھی کہا جاتا ہے کہ آپ پاکستان کی پولیٹکس سے نکل کے معیشت کے اوپر بات کریں. یہ کون سمجھاتا ہے؟ یہ آج کی بھی بات کریں نا, کریں, سچ بتائیں, مکمل سچ بتائیں نا. ہمارے پاس مختصر ٹائم ہے, لوگوں کے کامنٹس چونکہ
بہت یار وہ اچھے کامنٹ سے پازیٹیو پہلے میں کامنٹس. تو کل اپنی ایکسپلینیشن کر دوں. لوگوں نے بڑا غلط سمجھا. شلوار قمیض میں نے نہیں، شلوار قمیض تو میں نے جمعے کے لیے پہنی ہے. میرا مقصد بالکل بھی نہ پینٹ شرٹ نہ شلوار قمیض. بہرحال اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے میں معذرت چاہتا ہوں، میرا ہرگز مطلب یہ نہیں تھا. ایک کامنٹ ہے جی احسن رانا صاحب ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ میری آن لائن قرآن اکیڈمی ہے، اور یہ اکیڈمی میں نے اپنی مدد آپ کے تحت شروع کی تھی، لیکن جو انٹرنیٹ بند ہو گیا ہے لگتا ہے کہ باقی لوگوں کی طرح ہم بھی بے روزگار ہو جائیں گے. اور یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ انٹرنیٹ کی وجہ سے آن لائن قرآن اکیڈمی ہے، ظاہر ہے وہ آن لائن پڑھاتے ہوں گے، لیکن وہ انٹرنیٹ نہیں چل رہا تو ان کو یہ مشکلات کے سامنے. بتائیں احسن صاحب کو، احسن صاحب یہ مسئلہ نہیں ہے اس ملک کا. آپ غریب ہیں، آپ کا روزی بند ہو جائے، آپ کا روزگار بند ہو جائے، یہ نہ اس حکومت کی ترجیحات میں ہے نہ ان کی سوچ ہے. لیکن جج صاحب ایک چیز، ترجیحات میں عمران خان کو گرانا، مارنا، ذلیل کرنا اور یہ جو چھوٹے ایشوز ہیں نا اس طرح آپ کو الجھانا ان کا مقصد ہے. یہ ان کے لیکن جج صاحب بات یہ ہے کہ یہ جو روزگار چھیننے والے ہیں نا، ان سے روزگار دینے والا بہت بڑا ہے. تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے، مثبت رہیں، انشاءاللہ اس پاکستان کے مسائل بھی ختم ہوں گے. کسی نے بڑی پیاری بات کی ہے، کسی نے بڑا پیارا بولا. اس نے کہا جی یہ وہ لوگ ہیں جو پالیسیاں اس طرح کی بنا رہے ہیں جن میں سے کسی ایک نے بھی 1 گھنٹے کے لیے بھی جو ہے نا محنت کر کے پیسے نہیں کمائے ہوئے. ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ یار یہ جو آئی ٹی والا معاملہ ہے نا، یہ جتنے بھی فیصلہ ساز ہیں یہ اپنے بچوں کے، اب تو بچے بھی نہیں بلکہ ان کے اپنے پوتے ہوں گے نا، ان سے پوچھ لیں کہ یہ وہ کتنا سفر کر رہے ہیں. وہ جا کے اپنے گھروں میں پوچھو یار. میں نے کل بھی بات کیا تھا، یہ جو لوگ بچے چھوٹے جو ہیں اب نیٹ کے اوپر نہیں، جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں وہ نتائج کی پرواہ نہیں کرتے یار، وہ ٹاسک کمپلیٹ کرتے ہیں. ان کا مسئلہ ہی نہیں، ان کا مسئلہ ہی. فرحت عظیم خالد کہتی ہیں دھیان رکھیں کہیں کوئی اٹھا نہ لے. ویسی بات آپ کرتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ عزت، ذلت، رزق، موت یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا. تو ہمارا کام ہے سچ بولنا، حقیقت کرنا. اگر کوئی ہمارے باتوں سے کسی کو ہماری باتوں سے تکلیف ہوتی ہے تو اگر ہم لوگوں کو خوش کرنے لگ جائیں تو پھر وہ اسد عمر صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا کہ اگر کسی کو خوش کرنا ہے تو پھر آئس کریم کی ریڑھی لگا لیں. ہم بھی وہ کام کرنا شروع کر لیں گے تو یہاں کوئی اور بیٹھا ہوگا، سچ نہیں رکے گا. بہت خوب جی عمر صاحب، بڑی گل کر گئے ہو جی عمر صاحب. اچھا جی ایک اور کامنٹ ہے، بس آخری اور بھی کامنٹس ہیں لیکن ٹائم ہمارے پاس کم ہے. وہ احسن علی ہیں جنہوں نے کچھ اعتراض کیا تھا، لیکن انہوں نے کہا تھا میرا مقصد یہ کہ جیسے آپ ویڈیوز آپ لوگ کر رہے ہیں الگ سٹائل ہو، اس کی وجہ سے آپ لوگوں کی اچھی بانڈنگ ہے، اس کے ویسے ہی رکھیں. لوگوں کا یہ بھی ہے کہ ایک دوسرے کو بات کرنے کا موقع دیا کریں. اور بھی کافی سارے لوگوں نے اس کے اوپر بات کی ہے کہ جی آپ اچھا پروگرام کرتے ہیں. اور شلوار قمیض والا عمر صاحب وہ ایک بندے نے کیا ہوا ہے، وہ آپ نے کلیئر کر دیا ہے. بہرحال آپ کے کامنٹس، آپ کی فیڈ بیک کا بہت شکریہ. آج کے لیے ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ.